اگلی شام ڈاکٹر مریم نے طلحہ کو اپنے گھر بلائے اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو پڑھنے لگی۔ طلحہ سنجیدگی سے، اے مریم، اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو مجھے صاف صاف بتا دیں، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ مریم کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، طلحہ، میری زندگی میں میرے بھائی کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ طلحہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر اس نے گہری سانس لی، سر ہلایا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر سے نکلا اور لفٹ میں آ گیا۔ جیسے ہی لفٹ نیچے پہنچی دروازہ کھلا اور سامنے ایک مانوس چہرہ کھڑا تھا، مریم کا بھائی۔ طلحہ کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہی وہ شخص تھا جسے اس نے اس رات روشی پر گولی چلائی تھی۔ دونوں کی نظریں ملے، دونوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر لڑنے لگے۔ طلحہ کا صبر جواب دے چکا تھا، وہ اسے دھکیلتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی دوران مریم کی آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں کو لڑتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مریم چیختے ہوئے، بس کرو، گھر چلو۔ وہ دونوں کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ گھر پہنچ کر مریم نے سخت لہجے میں پوچھا، کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں لڑ رہے تھے تم دونوں؟ طلحہ نے سیدھا مریم کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ وہی ہے، اس نے اس رات روشی پر گولی چلائی۔ یہ سنتے ہی مریم کا چہرہ فک ہو گیا۔ مریم حیرانی سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے خود سزا دوں گی۔ یہ سن کر طلحہ چلا گیا اور طلحہ کے جانے کے بعد مریم سخت لہجے میں، او فراز، مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی تم نے روشی پر گولی چلائی تھی؟ فراز نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مریم نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طلحہ بلاوجہ الزام نہیں لگاتا، لیکن وہ اپنے بھائی کو بھی بچپن سے جانتی تھی۔ مریم آہستہ سے، اے مجھے سچائی جاننی ہوگی۔